الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرنا وثم بدأت من الآلات بالنحو والتصريف. امام سیوطی رحمہ اللہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ اس کتاب میں سب سے پہلے میں نے اصول الدین کا تذکرہ کیا، اصول الدین کے بعد میں نے حدیث اور تفسیر وغیرہ علوم کا تذکرہ کیا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ ثم بدأت من الآلات بالنحو والتصریف، اور پھر میں نے علم الوسائل میں سے نحو اور صرف کا ذکر کیا ہے۔ نحو اور صرف کے متعلق جو قواعد ہے، آلات سے مراد وسائل ہے۔ ایک مقاصد ہے جو قرآن اور حدیث ہے، اور ایک وسائل ہے جیسے نحو وسیلہ ہے، نحو کے ذریعے آپ قرآن اور حدیث سمجھ سکتے ہیں۔ تصریف سے مراد صرف کا علم ہے۔ نحو کا تعلق کلمے کے آخر سے ہوتا ہے اور صرف کا تعلق کلمے کے بیچ سے ہوتا ہے۔ صرف کے علم میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ لفظ کو کیسے مختلف صیغوں میں تبدیل کرنا ہے۔ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، یہ صرف سکھاتا ہے۔ اور نحو میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ لفظ کے آخر پر زبر کب آتی ہے، زیر کب آتی ہے، پیش کب آتی ہے۔ لتوقف علم البلاغت علیہما، امام سیوطی نے کہا کہ میں نے علم البلاغہ کو مؤخر کیا ہے، نحو اور صرف کو مقدم کیا، کیونکہ جب تک آپ کو نحو اور صرف نہیں آئے گا آپ بلاغہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو بلاغہ سمجھنے کے لیے بھی نحو اور صرف کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ لتوقف علم البلاغت علیہم، یعنی بلاغی کا علم نحو اور صرف کے اوپر موقوف ہے، کیونکہ بلاغے میں ایسی چیزیں ذکر کی جاتی، مثلا بلاغے میں ہوتا ہے کہ مسند اور مسند الیہ۔ جب آپ نحو میں مسند اور مسند الیہ نہ سمجھے کہ مسند الیہ مبتدا کو کہا جاتا ہے اور مسند خبر کو کہتے ہیں، تو مسند اور مسند الیہ کے بارے میں جو قواعد علم البلاغہ میں موجود ہے اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے علم البلاغہ کا علم موقوف ہے نحو اور صرف کے اوپر۔ وقدمت النحو علی التصریف، اور پھر میں نے نحو کا صرف کے اوپر مقدم کیا۔ وَإِن كَانَ اللَّائِقُ بِالْوَضْعِ الْعَكْسِ، اگر کہ مستحق یہ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ صرف کو پہلے ذکر کیا جائے اور نحو کو بعد میں۔ اذ معرفت الذوات اقدم من معرفت التواری والعوارض، ذوات کی معرفت عوارض کی معرفت پر مقدم ہے۔ ذات اور عارضہ میں یہ فرق ہے، ذات سے مراد اصل الشیء ہے، کیونکہ نحو اصل الشیء ہے، اصل الکلمہ ہے، اور عارض ہے جیسے ہنسنا، ہونا وغیرہ، وہ صفات بعد میں لاحق ہوتی ہے۔ تو اس کو صرف کو عوارض میں لأن الحاجة إليه أهم، ثم كان لما كان القلم أحد اللسانين وكان اللفظ يبحث عنه من جهة النطق به ومن جهة رسمه، عقبت النحو والتصريف المبحوث فيهما عن كيفية النطق به بعلم الخط المبحوث فيه عن كيفية رسمه، ثم بدأت من علوم البلاغة بالمعاني۔ علم البلاغہ کی بھی تو تین اقسام ہے نا، جس میں علم البیان ہے اور علم المعانی ہے اور علم البدیع ہے۔ تو امام سیوطی کہتے ہیں کہ علوم البلاغہ میں نے معانی کو مقدم کیا ہے۔ علم المعانی اور علم البیان میں کیا فرق ہے؟ علم المعانی کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ جملہ میں جو آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ تقاضا حالت کے تقاضا کے مطابق ہو۔ اگر حالت یہ تقاضا کرے کہ آپ توکید استعمال کرے، یعنی مثلا آپ کا مخاطب شک میں ہے تو آپ کہتے ہیں ان زیدن مریض، ان استعمال کرتے ہیں۔ اگر زیادہ شک میں ہے، منکر ہے، تو آپ کہتے ہیں ان زید لمریض۔ تو علم المعانی میں وہ قواعد ذکر ہوتے ہیں جو مخاطب کی حالت کے مطابق آپ ان سے بات کرتے ہیں۔ لتوقف البیان علیہ، کیونکہ علم البیان علم المعانی کے اوپر موقوف ہے، یعنی جب تک آپ علم المعانی کو نہ سمجھے آپ علم البیان کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يُرَاعَى بَعْدَ مُرَاعَاةِ الْأَوَّلِ، علم البیان کا لحاظ متکلم علم المعانی کے لحاظ کے بات کرتے ہیں، یعنی جب متکلم بات کرتے تو علم المعانی کے قواعد کا مراعات اور خیال پہلے کرتے ہیں اور علم البیان کا بعد میں کرتے۔ وَأَخَّرْتُ الْبَدِيعَ عَنْهُمَا، اور علم البدیع میں نے بعد میں ذکر کیا۔ علم البدیع یہ ہے کہ مثلا کلام کو خوبصورت کرنا، وہ قواعد جس کے ذریعے آپ کلام کو خوبصورت کرتے ہیں، جیسے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى
وما ينطق، یہ علم البدیع میں آتے لأنه تابع بالنسبة إليهما، کیونکہ علم البدیع علم البیان اور علم المعانی کے بنسبت یہ تابع ہے، یعنی وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ اس کے بعد شیخ نے یہ کہا ولما كانت هذه العلوم لمعالجة اللسان الذي هو عضو من الإنسان ناسب أن نعقب بالطب الذي هو إصلاح البدن كله۔ اس کے بعد ہم نے طب کا تذکرہ کیا، کہتے ہیں کہ یہ جو نحو اور صرف اور بلاغہ کا علم ہے اس کا تعلق لسان کے علاج کے ساتھ، یعنی آپ اپنی زبان کے علاج کرتے ہیں کہ آپ کی زبان کلمہ پڑھنے میں کوئی غلطی نہ کرے، اور یہ زبان انسان کے جسم کا ایک پارٹ ہے۔ تو ناسب ان نعقب بالطب الذي هو اصلاح البدن، تو پھر اس کے ان علوم کے بعد ہم نے علم الطب کا تذکرہ کیا ہے، اصلاح انسان کی بدن، وقد من جو علم میں شریف کیا، جیسے میں نحو، جس تعلق صرف کا نحو آتے اس طریقے سے میں نے یہ بھی کیا۔ وقد تقدم ان اللائق بالوضع تقديمه لانه يبحث عن ذات البدن وتركيبها، والطب عن الامور العارضة لها۔ ولما كان الطب لمعالجة الامراض الظاهرة الدنيوية، اب یہ کہتے ہیں کہ طب بھی دو طرح کے ہیں نا، بعض لوگ جسم کا ڈاکٹر ہوتے ہیں، ظاہری جو جسم ہے، لیکن بعض لوگ روح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کو صوفی کہا جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ولما كان الطب لمعالجة امراض الظاهرة الدنيوية، کیونکہ طب کا تعلق ظاہری امراض سے ہے، عقب بالتصوف الذي يعالج به الامراض الباطنية الاخروية، اس کے بعد میں نے تصوف کا تذکرہ کیا، کیونکہ تصوف کے ذریعے ہم باطنی امراض کا علاج کرتے ہیں۔ تو اس میں مقدمہ میں امام سیوطی نے یہ بات کی ہے کہ سب سے پہلے میں نے عقائد کے علم کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جی، تو اذا علمت ذلك فخذ اصول الدین۔ ابھی آپ نے جب یہ بات یاد رکھی، ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے اصول الدین کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اصول الدین سے مراد کیا ہے، کون سا علم ہے؟ ابھی اس کے تعریف کی طرف آتے ہیں۔ علم یبحث فیہ عما یجب اعتقادہ، اس علم میں وہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہے جن کو عقیدے میں لانا ضروری ہے، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو عقیدے میں لائے۔ وہ ہوا قسمان، یہ دو قسم کے ہیں، یعنی عقیدے کے مسائل دو طرح کے، ایک جلی مسائل کہا جاتا ہے اور ایک کو خفی مسائل کہا جاتا ہے۔ قسم یقدح الجہل به فی الایمان، پہلے قسم یہ ہے کہ اگر اس سے انسان جاہل ہو جائے تو اس کا ایمان متاثر ہو جاتا ہے، یعنی انسان اس کی وجہ سے معذور بالجہل نہیں ہو سکتا۔ کمعرفت اللہ تعالی و صفاتہ الثبوتیہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم یہ عقیدے کے ان امور میں سے ہے کہ اگر انسان دعویٰ کرے کہ میں اس سے جاہل تھا تو ان کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی معذور بالجہل نہیں ہو سکتا اس کی وجہ سے۔ معرفت اللہ اور اللہ کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ، ثبوتی صفات جیسے ہم اللہ کے لیے کلام ثابت کرتے ہیں، ہنسنا ثابت کرتے ہیں، سلبی صفات جیسے ولا یظلم ربک احدا، ہم جو صفات اللہ سے نفی کرتے ہیں، والرسالہ، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں، نبوت، امور المعاد، وقسم لا یضر، اور دوسری قسم عقیدے کی وہ مسائل ہے کہ اگر انسان اس کا علم حاصل نہ بھی کرے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، کتفضیل الانبیاء علی الملائکہ، جیسے یہ مسئلہ ہے، جیسے زمخشری نے اپنے کتاب میں الکشاف میں یہ بات کی ہے کہ فرشتہ جبریل محمد علیہ السلام سے بہتر ہے، اور اس میں اختلاف ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہ چلے کہ کون سا افضل ہے تو کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کے وہ مسائل ہے کہ جو لا یضر ہے، یعنی اگر آپ اس سے جاہل بھی رہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر امام سبکی رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے الانکفاف عن اقراء الکشاف، انہوں نے یہ رسالہ تب لکھا تھا جب انہوں نے زمخشری کی کتاب پڑھی اور انہوں نے یہ بات کی تھی۔
تو پھر کہا کہ زمخشری کی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے. لا تقرؤوا کتاب الکشاف للزمخشری. فقد ذکر السبکی فی تعریف له. امام سبکی ایک شافعی عالم ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے انه لو مكث الانسان في مدة عمره ولم يخطر ببال تفضيل النبي على الملك لم يصله الله تعالى. اگر ایک انسان پوری زندگی گزارے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ پیغمبر بہتر ہے یا جبریل بہتر ہے یا انبیاء بہتر ہے، یہ مسئلہ کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے تو اللہ ان سے نہیں پوچھے گا. اس کا مطلب یہ ہے، سیوطی کا مقصد یہ ہے کہ عقیدے کے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا پکڑ نہیں کرتا اگر آپ اسے جاہل رہے اور اس کو حاصل نہیں کرے. تو عقیدے کے مسائل دو طرح کے. العالم ہوا ما سوى اللہ، العالم هو ما سوى اللہ تعالی حادث بمعنى محدث ای موجد عن العدم. اب یہ عالم سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ عالم ہے، اور عالم حادث ہے بمعنی محدث ہے، یعنی موجد عن العدم. پہلے جو چیز موجود نہیں تھی اور بعد میں موجود کی گئی تو اس کو محدث کہا جاتا ہے. دنیا نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے، تو بعد میں وجود میں آنے والی چیز کو محدث کہا جاتا ہے. محدث اللہ ہے، پیدا کرنے والا، اور محدث یہ ہے لأنه متغیر، کیونکہ دنیا میں چینجنگ آتا ہے، تبدیلی آتی ہے. ای یعرض له التغییر کما نشاہد، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اللہ تعالیٰ زمین کو کم کرتے ہیں. تو جس چیز میں تغییر اور تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کو حادث کہا جائے. وکل متغیر حادث. ابھی یہ دلیل العلیہ جس کو کہا جاتا ہے، منطقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اس طریقے سے ثابت کرتے ہیں کہ ایک مقدمہ صغرا بیان کرتے ہیں، ایک مقدمہ کبرا، پھر نتیجہ. تو ہم کہتے ہیں کہ العالم حادث، یہ مقدمہ صغرا ہے، ایک مقدمہ ہمیں دعویٰ کر دیا العالم حادث کہ عالم حادث ہے. اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہر حادث کے پیچھے محدث کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ محدث ہے. وکل متغیر حادث، اور ہر وہ چیز جس میں تغییر آتا ہے تو وہ حادث ہے. لأنه وجد بعد ان لم يكن، کیونکہ دنیا سامنے آئی تھی جب نہیں تھی. وصانعه الله الواحد الذي لا نظير له في ذات ولا صفات، اور دنیا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں اور نہ صفات میں. قدیم، اللہ قدیم ہے، لا ابتداء لوجوده ولد. قدیم کے دو قسمیں ہیں، یہ بات یاد رکھے. شیخ البانی نے امام طحاوی پر اعتراض کیا ہے کہ قدیم کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قدیم کے پیچھے قدیم ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ابھی ایک موبائل ہے 2025 میں، اور آپ کے پاس ایک 2022 میں موبائل تھا. تو 2022 میں جو موبائل ہے وہ قدیم ہے، اور آپ کے ساتھ جو ابھی موبائل ہے وہ جدید ہے. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ قدیم کے پیچھے بھی تو قدیم ہوتا ہے نا. آپ کے پاس جو 2000 موبائل تھا اس کے پیچھے بھی ایک موبائل تھا، تو قدیم کے پیچھے بھی ایک قدیم ہوتا ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے مناطق کے اوپر. قدیم لفظ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قدیم کی دو قسم ہیں، تو ہم بھی مانتے ہیں کہ قدیم ایک وہ ہے جس کے پیچھے کوئی قدیم ہو، اور ایک وہ قدیم ہے جس کے پیچھے کوئی قدیم نہ. تو وہ لوگ جو اللہ کے لیے قدیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد وہ قدیم لیتے ہیں جس کے پیچھے کوئی قدیم نہ ہو. لابتداء، یہ کہتے ہیں لابتداء لوجوده ولا انتہاء، اللہ تعالیٰ کی وجود کے لیے بھی ابتدا نہیں ہے، یعنی اللہ کب وجود میں آیا تھا اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. ولا انتہاء، اور کب اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر اذ لو کان حادثا لاحتاج الى محدث. اللہ حادث نہیں ہے، قدیم ہے. تو کیونکہ اگر اللہ حادث ہوتا تو محدث کا محتاج ہوتا، یعنی کوئی اور شخص کا محتاج ہوتا کہ اللہ کو پیدا کرے. تعالی عن ذلک، اللہ پاک ہے اس سے. وقدیم اما خبر اول وما قبله تابع، او خبر ثاني وما قبله اول، او خبر لمحذوف وما بعده خبر اخر، او عطف بيان وصفه كاشفه واطلاق الصانع على الله تعالى شائع عند المتكلمين. صانع کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا، یہ صنع کی صفت، صنع اللہ الذي اتقن كل شيء، مصدر کی شکل میں اللہ کی طرف اس کی اضافت ہوئی ہے. تو اللہ کے لیے صانع کا لفظ اگر کہ یہ ثابت نہیں ہے اس میں فاعل کی شکل میں، لیکن متکلمین جو علماء ہے وہ صانع کے لفظ کا اطلاق اللہ کے اوپر کرتے ہیں، اور یہ منتشر ہے، مشہور ہے لفظ. واعترض بانه لم يرد. ابھی دیکھیں سیوطی کہتے ہیں کہ جیسے عارف کا لفظ ہے اللہ کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن فعل کی شکل میں وہ اللہ کے لیے استعمال ہے. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو فعل کی شکل میں اللہ کے لیے ثابت ہے لیکن اس میں فاعل کی شکل میں ثابت، تو اللہ کو عارف نہیں کہہ سکتے. اسی طرح صنع اللہ ثابت ہے،
یصنع ولتصنع علی عینی، یہاں پر بھی اللہ اشارہ کرتا ہے کہ موسیٰ آپ مصنوع ہے اور میں صانع ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اسم فاعل کی شکل میں کوئی اسم ثابت نہ ہو تو اللہ کے اسماء تو توقیفی ہے نا. توقیفی کا یہ مطلب ہے کہ اس میں اجتہاد نہیں چلتا. اسم فاعل کی شکل میں جب تک ثابت نہ ہو آپ استعمال نہ کریں. شیخ البانی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کسی نے ستار اور ستیر، تو انہوں نے اس کا بھی خیال رکھا کہ ستار اور ستیر میں سے جو ثابت ہے وہ پڑھو ایکسیڈنٹ کے ٹائم بھی. واعترض بأنه لم يرد، اعتراض کیا گیا ہے کہ صانع کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے. وہ اسماء اللہ توقیفیہ، اللہ کے نام توقیفی ہے. یعنی توقیف اور توفیق میں یہ فرق ہے. توفیقی اجتہادی اور توقیفی وقف سٹاپ کرے. ولا تقف ما ليس لك به علم، اس کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے ادھر سٹاپ کر دو. واجیب بانه ماخوذ من قوله تعالی صنع اللہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اس کی مشتقات تو موجود ہے نا، ٹھیک ہے اس میں فاعل موجود نہیں ہے لیکن مشتقات موجود ہے. وقراءة صنع الله بلفظ الماضي هو متوقف على الاكتفاء في الكتاب بورود المصدر والفعل. وأقول بل ورد الإطلاق عليه تعالى في حديث صحيح لم يستحضره من اعترض. سیوطی کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں اسم فاعل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے لیکن جس شخص نے اعتراض کیا ہے ان کو حدیث کا نہیں پتہ. آپ حدیث تو پڑھے کہتے ہیں ولا من اجاب بذلك وهو ما رواه الحاكم وصححه البيهقي من حديث حذيفة مرفوعا ان الله صانع كل صانع وصنعته. اب یہاں پر دیکھیں ان اللہ صانع كل صانع وصنعته، اللہ ہر صانع کا صانع ہے اور اس کی صنعت کا بھی صانع ہے. اللہ آئی فون بنانے والا کا بھی خالق ہے اور جو اس کے آئی فون ہے اس کا بھی. ذاته مخالف لسائر الذوات جل وعلا، اللہ کی ذات تمام ذوات کی مخالف ہے. یعنی مثلا زید کی بھی ذات ہے، حامد کی بھی ہے، فاطمہ کی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذات میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شے مشابہ نہیں ہے. وعدلت عن قول ابن السبکی فی جمع الجوامع. جمع الجوامع یہ کتاب ہے ابن السبکی کی. کہتے ہیں امام سیوطی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں ان الفاظ سے عدول کرتا ہوں، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرتا. حقیقتہ مخالفت لسائر الحقائق، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کی حقیقت تمام لوگوں کی حقیقت سے مخالف ہے. یعنی کچھ لوگ جنس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، میرا جنس آپ کے جنس سے مختلف ہے. فاطمہ کا جنس زید کے جنس سے مختلف ہے. کچھ لوگ ذات، فاطمہ کے ذات زید کے ذات سے مختلف ہے. کچھ لوگ حقیقت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ان میں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے کہ اللہ کے لیے حقیقت کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، ذات کا لفظ نہیں، جنس کا لفظ استعمال کرنا. لأن ابن زملکانی قال يمتنع اطلاق لفظ الحقیقت علی اللہ تعالی. اس عالم نے کہا ہے کہ حقیقت کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے کہ اللہ کی حقیقت سے مراد اللہ کی ذات سے لوگ لے. قال ابن جماعہ، ابن جماعہ کہتے ہیں، ابن جماعہ وہ عالم ہے کہتے ہیں کہ انی لا احفظ 15 علما لا يعرف علماء عصری اسماءها، مجھے 15 علوم کا پتہ ہے تو لوگوں کو علوم کا نام بھی پتہ نہیں ہے. لأنه لم يرد وقد ورد صفات اللہ تعالی اطلاق الذات علیہ. ذات کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. ابھی دیکھیں جسم کا لفظ اللہ کے لیے نہیں استعمال کیا. دیکھیں ذات اور صفات میں کیا فرق ہے. جیسے میں ہوں نا اور میرا جو یہ شکل ہے، میرا جو ڈھانچہ ہے، اس کو ذات کہتے ہیں اور جسم بھی کہتے ہیں. اور میری جو صفات ہے، بات کرنا، ہنسنا، رونا، یہ جو صفات ہے تو یہ عوارض ہے. ذوات اور عوارض میں یہ فرق. تو ذات کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت، مثلا پانی کی بھی اپنی ذات ہے، جوس کی بھی اپنی ذات ہے، اس کی اپنی حقیقت ہے. فاطمہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک عورت ہے، اس کی ذات یہ ہے کہ وہ ایک عورت ہے. اور زید کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک مرد ہے، یعنی اس کی جو ڈیفینیشن ہے. تو بہرحال وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ذات کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، حقیقت کی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ کی حقیقت باقی لوگوں کی حقیقت سے مختلف ہے. اور جنس کا لفظ بھی اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ بات کی کہ ثانوی کا لفظ اگر کہ حدیث میں موجود ہے لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ثانوی کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، مصدر ہے. تو کیا مصدر سے آپ اجتہادی طور پر اس میں فاعل کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو اس کے بعد صفات اللہ کے بارے میں بات کرے گا. تو ابھی دیکھیں عقیدے کے مسائل ڈسکس کرنا شروع کر دیا اس میں النقایہ میں. سب سے پہلے عقیدے کے مسائل ڈسکس کریں گے، اس کے بعد باقی جو مسائل ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.